بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا جو آزاد کشمیر میں پولیس بھرتیاں ہونی ہیں آگے این ٹی ایس کے تھرو، تو اس کا جو سلیبس ہے اس کو تھوڑا سا میں ڈسکس کروں گا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک یہ آپ کے پاس ایک سیمپل پیپر ہے، پیٹرن پیپر بھی ہے اس کو کہتے ہیں، تو یہ والا اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ تو اگرچہ ساری چیزیں میں شاید نہ کرتی ہوں، لیکن یہ ایک اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ پیپر کس ٹائپ کا آئے گا این ٹی ایس میں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میرا ایک چینل ہے جس میں یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں، لرن ود نواز، تو اس میں اسلامک اسٹڈیز اور پاک اسٹڈی، جنرل نالج کے حوالے سے اور کرنٹ افیئر کے حوالے سے میں نے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کی ہیں، تو ان کو آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو این ٹی ایس کے ان پیپروں میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ انگلش کا پورشن ہے، تو آپ کو ویسے جو میٹرک لیول تک کا جو ہے آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس میں، اور کوشش آپ یہ کریں کہ جو میٹرک لیول تک کی جو بکس ہیں آپ کے سلیبس میں، آپ کے ایجے کے ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو بکس ہیں ان میں اسلامیات ہو گیا، اور آپ کا مطالعہ پاکستان ہو گیا، اردو، یہ ان چیزوں کو آپ وہی کتابیں پڑھیں تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ اور پھر انگلش گرامر، انگلش کے لیے انگلش گرامر آپ پڑھیں 9th 10th کی، اور اس کے علاوہ اردو کے لیے بھی جو 9th 10th کی انگلش گرامر اس کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آپ پیٹرن پیپر بھی دیکھیں، ایک سیمپل پیپر ہے، تو اس سے بھی آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ پیپر کس طرح کا آئے گا۔ تو سٹارٹ کرتا ہوں۔ فل ان دا بلینکس، پہلا جو آپ کو کوشچن ہوگا ود دا اپروپریٹ ورڈ، یعنی فل ان دا بلینکس کا والا کوشچن آئے گا، تو اس میں پریپوزیشن سے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو فل کرنا ہے۔ اور پریپوزیشن کے لیے کچھ پریپوزیشن کے لیے قوانین ہیں کہ رولز ہیں آپ کے انگلش میں کہ پریپوزیشن کا جو ہے وہ پورشن کیسے اٹمپٹ کیا جاتا ہے، لیکن موسٹلی جو ہے یہ آپ کی وہ پریکٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کی پریکٹس اگر اچھی ہے اور آپ انگلش اگر آپ اخبار وغیرہ یا بکس وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہوگی، آپ ایزیلی اس کو اٹمپٹ کریں گے۔ تو پہلا اس کا ہے کوشچن، اٹ از 10 o'clock بائی واچ، تو اس کا رائٹ آنسر ہے بائی، تو اٹ از 10 o'clock بائی مائی واچ۔ اور نیکسٹ ہے ہی ایگریڈ مائی پروپوزل، تو اس کا رائٹ آپشن ہے ود، ہی ایگریڈ ود مائی پروپوزل۔ اور نیکسٹ ہے دا ہارس مین پولڈ دا ہارس آف ہارس، یعنی اس میں جو رینز ہیں اس مختلف ہی نہیں، ان کی پروننسیشن ایک ہے، لیکن اسپیلنگ کے حوالے سے یہ ورڈ جو ہے وہ لگام کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ REINS رینز، یہ والا ورڈ یوز ہوتا ہے گھوڑے کی لگام کے لیے۔ اور نیکسٹ ہے دا اولڈ مین از بلائنڈ ون آئی، تو اس میں جو پریپوزیشن لگے گی ان، دا اولڈ مین از بلائنڈ ان ون آئی۔ اور نیکسٹ ہے اے گروپ آف شیپ از کالڈ، یعنی جو بھیڑیں ہیں ان کے گروپ کو کیا کہا جاتا ہے، تو یہ فلاک کہا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ آپ کا جو ہے کوشچن ہے وہ گیو سینونیمز آف دا فالوئنگ، تو سینونیم جو ہے اس کو اردو میں الفاظ مترادف بھی کہتے ہیں اور انگلش میں سینونیمز کہتے ہیں، تو یہ جو تو یہ اب سٹارٹ کرتے ہیں سینونیمز کو۔ تو پلیسٹ کہتے ہیں کام، اور نائب کہتے ہیں سمپل کو، اور امیکولیٹ تو یہ کہتے ہیں فلالس کو، اس کا مترادف فلالس ہے۔ تو یہ جو پورشن ہے اس کا تو سینونیمز کے حوالے سے، تو یہ بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا، مختلف بکس میں یہ سینونیمز دیے ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ کو پڑھنا پڑے گا، ڈکشنری یوز کرنی پڑے گی، اس کے بعد پھر جا کے اس کی تیاری ہوگی۔ اور اسی طرح جو اینٹینمز ہیں ان کا بھی سیم پروسیس ہے کہ یہ ان کو یعنی الفاظ متضاد یا الٹ اس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو ڈکشنری یوز کرنی پڑے گی، جب تک آپ کو جو پہلا ورڈ ہے اور اس کے آگے جو یہ جو سب اس کے جو ٹاپکس ہیں یا یہ جو آپشنز ہیں آپ کے پاس، تو ان کے اگر آپ کو میننگ کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ رائٹ آپشن چوز نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اس کے لیے آپ کو بکس پڑھنی پڑیں گی مختلف جو اینٹونیمز کے حوالے سے، اور پھر جو ہے وہ ڈکشنری کے تھرو ان کے میننگ بھی آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔
تو سٹارٹ کرتے ہیں. یہ پراسپیرٹی کہتے ہیں اس کا جو انٹرنم ہے یہ ہارڈ شپ ہے. اور کانشنشیس جو ہے اس کا جو انٹرنم ہے یہ کیجول ہے. اور سکینٹ اس کا انٹرنم جو ہے وہ ابنڈنٹ ہے. اور نیکسٹ جو جنرل نالج ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو جنرل نالج کے کچھ کوشچن انہوں نے ڈالے ہوں گے. دا نیکسٹ سینئر رینک ٹو سب انسپیکٹر ان پولیس از ایس ایچ او انسپیکٹر. واٹ ڈز ایس ایچ او اسٹینڈ فار؟ جو سینئر رینک ہوتا ہے سب انسپیکٹر کے بعد جو ہے تو وہ ایس ایچ او کا ہوتا ہے. تو ایس ایچ او کا کیا مطلب ہے یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ ایبریویشن جس کی ہے وہ ہے اسٹیشن ہاؤس آفیسر. تو یہ بھی جو ایبریویشنز میں آپ ایک اور ویڈیو میں آپ کو شیئر کر دوں گا, اس کو آپ دیکھیں تو آپ کا یہ والا ایشو حل ہو جائے گا. نیکسٹ ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ از اے پولیس ڈپارٹمنٹ آف. اسکاٹ لینڈ یارڈ کس ملک کا جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے تو یہ ہے یونائٹڈ کنگڈم کا, یعنی برطانیہ کا. نیکسٹ ہے دا پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ کنسسٹ آف ہاؤ مینی ریجنل آفیسز. یعنی پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ کے کتنے ریجنل آفیسز ہیں تو یہ ہیں 10. اور نیکسٹ آپ کا آ گیا استاد اللہ بخش واز اے فیمس آف پاکستان. استاد اللہ بخش پاکستان میں کس چیز میں مشہور تھے تو یہ پینٹنگ میں مشہور تھے, پینٹر تھے. نیکسٹ آپ کا ہے وچ آف دا فالوئنگ اسپیسیز از انڈیمک ٹو پاکستان. یعنی درزیل میں سے کون سی اسپیسی جو ہے وہ صرف پاکستان کے ساتھ خاص ہے تو وہ ہے انڈس ریور ڈالفنس. اور نیکسٹ جو پورشن ہوگا وہ اسلامک اسٹڈی کا ہوگا. تو اسلامک اسٹڈی کے حوالے سے اور جنرل نالج کے حوالے سے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے میں نے اپنے چینل پر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, دونوں زبانوں میں, اردو انگلش میں اویلیبل ہیں. تو آپ یہ اسی ویڈیو کو جب آپ اوپن کریں گے تو آپ میرے چینل میں چلے جائیں گے, وہاں آپ میری جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں سنیں تو آپ کا انشاءاللہ یہ والا پورشن جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اسلامک اسٹڈی کا. میں نے تھارولی اس پر ویڈیوز بنائی ہیں, 5-6 ویڈیوز بنائی ہیں. تو نیکسٹ ہے اسلامک اسٹڈیز کا. تو دا ہولی پرافٹ پیس بی اپان میڈ ہجرت فرام مکہ ٹو مدینہ ان دا ایئر. ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کب ہجرت کی تو یہ 622 AD میں ہجرت کی. عرفات گیدرنگ ڈیورنگ حج از ہیلڈ آن. یعنی عرفات میں جو اکٹھے ہوتے ہیں تو حج کے موقع پر, تو یہ کس تاریخ کو اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہے 9 ذی الحج کو. اور دا فرسٹ اسلامک منتھ از, پہلا اسلامی مہینہ کون سا ہے تو محرم. جبل نور از سچویٹڈ ان. جبل نور کہاں واقع ہے تو یعنی جبل غار حرا جو ہے وہ جبل نور میں واقع ہے. نیکسٹ ہے ہاؤ لانگ ڈیڈ دا ہولی بک قرآن ٹیک فار اٹس کمپلیٹ ریویلیشن. یعنی قرآن پاک جو ہے مکمل نازل ہونے میں کتنا عرصہ لگا تو یہ 23 ایئرز, اس میں لگے 23 سال. اور نیکسٹ ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاندان سے تھا. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا تو یہ ہاشمی سے تھا. جنگ احد میں لڑی گئی, جنگ احد 3 ہجری میں لڑی گئی. کربلا کا سانحہ جو ہے وہ سن 61 ہجری میں پیش آیا. اور قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں. یورپی ملک اسپین کو کس عرب جرنیل نے فتح کیا تو یہ طارق بن زیاد نے فتح کیا. اور اب جو ہے پاکستان اسٹڈیز کا جو پورشن ہے تو اس پر بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں دونوں زبانوں میں, انگلش اردو میں. تقریباً سب چیزوں کو میں نے کور کیا ہوا ہے اپنے چینل میں, تو وہاں آپ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کی بھی تیاری ہو جائے گی وہاں سے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. ہو واز پنجاب فرسٹ انسپیکٹر جنرل پولیس. پنجاب کے پہلے جو ہے نا آئی جی کون تھے پولیس کے تو یہ تھے قربان علی خان. اور گاندھی کارڈ آف دا خلافت موومنٹ ان 1922 بیکاز اے موب ہیڈ سیٹ اے پولیس اسٹیشن آن فائر ویئر. یعنی گاندھی نے جو خلافت موومنٹ سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا 1922 میں, تو یہ کس وجہ سے کیا تھا کہ ایک پولیس اسٹیشن کو ایک ہجوم نے جلایا تھا, تو یہ اس علاقے میں چورا چوری میں. تو نیکسٹ ہے وین ڈیڈ پاکستان بیکم اے ریپبلک. پاکستان کب جمہوریہ بنا تو یہ 23 مارچ 1956 کو. 1956 کا جو آئین نافذ ہوا اس میں پاکستان جو ہے نا اسلامی جمہوریہ اس کا نام رکھا گیا. نیکسٹ ہے ان پاکستان کے اسٹینڈز فار.
پاکستان کے لفظ میں کے کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے کشمیر. اور نیکسٹ ہے پاکستان بیکیم اے ممبر آف UN. پاکستان جو اقوام متحدہ کا ممبر کب بنا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کا سپٹمبر 1947. 1947 کو پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ کا ممبر بنا. اب یہ جو بیسک کمپیوٹر جو ہے یا اس کے متعلق IT کے متعلق تو یہ کلیئر نہیں ہے کہ آپ کا اس میں سے کوئی کوشچن جو ہے اس میں سے اٹھائیں گے، تو اس لیے یہ والا پورشن میں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ یہ والا آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے، کشمیر کے جو پولیس بھرتیاں ہوں گی اس میں. اور یہ جو IT ہے یہ کمپیوٹر کا حصہ ہے، اس کے علاوہ اس کی جگہ جو ہے وہ کشمیر اسٹڈیز اور کرنٹ افیئر ان چیزوں کو وہ لوگ ڈالیں گے، تو اس پر بھی جو ہے نا ویڈیوز میرے چینل میں اویلیبل ہوں گی، تو وہ آپ دیکھیں تو وہ بھی آپ کی انشاءاللہ تیاری ہو جائے گی. تو نیکسٹ ہے اردو کا بھی موسٹلی گرامر کو ہی وہ ٹچ کریں گے، لیکن کچھ یہ آپ کے یہ والے کوشچن بھی ہوں گے جس میں آپ کے مختلف بکس اور پوئٹس اور رائٹرز کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلا اس کا کوشچن ہے مشہور افسانہ توبہ ٹیک سنگھ کس کی تصنیف ہے؟ توبہ ٹیک سنگھ جو ہے یہ افسانہ کس نے لکھا؟ تو یہ سعادت حسین منٹو نے لکھا. اور مسجد قرطبہ کس کی مشہور نظم ہے؟ تو یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی ہے. اور ہتھیلی پر جمانا، تو اس پر یہ کون سا آپشن درست ہوگا؟ تو سرسوں، ہتھیلی پر سرسوں جمانا. مان نہ مان میں تیرا مہمان، اس کے لیے یہ والا لفظ آئے گا. اور نیکی کر خالی جگہ میں ڈال، دریا میں ڈال، یہ والا. تو یہ تھا آپ کا ایک سیمپل پیپر تھا، اسی طرح کا ہی پیپر آپ کا آئے گا انٹیس میں. تو لیکن اس میں سے کچھ چیزیں آپ کی ایکسٹرا ہوں گی، تو وہ میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں، اس میں آپ چیک کریں جو چیزیں آپ کو الگ سے جو ہے وہ تیار کرنی پڑے گی. تو پیٹرن آپ اس میں دیکھیں، پیٹرن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تحریری امتحان جو ہے وہ کانسٹیبل کے لیے 2 حصوں پر مشتمل ہوگا. ایک یہ کہ معروضی سوالات 65 مارکس ہوں گے اس میں، اور انشائیہ طرز کا جو ہوگا وہ 20 مارکس کا ہوگا. تو پیپر کا جو پہلا حصہ ہے معروضی حصہ، اس میں انگلش کے 15 سوالات ہوں گے، وہ جیسے کہ آپ نے وہ سیمپل پیپر میں دیکھا. اور اردو کے بھی 10 سوالات ہوں گے، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اسلامیات کے 10 سوالات، یہ بھی آپ کو میں نے سیمپل پیپر میں ڈسکس کی. مطالعہ پاکستان کے 10 سوالات جو تھے یہ بھی میں نے ڈسکس کیے. معلومات عامہ یعنی جنرل نالج کے حوالے سے جو کوشچن تھے وہ میں نے ڈسکس کیے. تو اس میں ایک حصہ آپ کا رہتا ہے، 2 حصے بلکہ حالات حاضرہ اور کشمیریات، جو اس پیپر سیمپل پیپر میں منشن نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے الگ سے جو وہ حالات حاضرہ کو انگلش میں کرنٹ افیئر کہتے ہیں، اس کے لیے میں نے الگ ویڈیوز بنائی ہیں، وہ آپ دیکھیں. اور کشمیریات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ویڈیوز میں بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں ایک دن میں، تو وہ بھی آپ انشاءاللہ اویلیبل ہوں گی، وہ بھی آپ وہاں سے تیاری کر سکیں گے. تو باقی جو پیپر کا جو دوسرا حصہ ہے انشائیہ طرز کا، تو اس میں آپ کو انگریزی میں یا اردو میں دونوں زبانوں میں کیا کرنے پڑیں گے، ایسے لکھنے پڑیں گے مضمون، اور درخواست اور خط وغیرہ بھی آپ کو لکھنے پڑیں گے. تو یہ ضروری ہے. دوسرے یہ کہ کامیاب ہونے کے لیے امیدوار کو مجموعی طور پر 40% نمبرات حاصل کرنے ہوں گے، جبکہ اردو، انگریزی اور جنرل نالج میں انفرادی طور پر بھی 40% مارکس حاصل کرنا ضروری ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اردو، انگریزی، جنرل نالج مضامین ہیں جو 40 پر پاس تصور ہوں گے. تو اب آپ کو امید ہے اس کا پیٹرن سمجھ میں آ گئی. امید یہی ہے کہ آپ کو انشاءاللہ میرے چینل میں موسٹلی چیزیں اویلیبل ہوں گی. بہت تھوڑی چیزیں جو شاید آپ کو اگر اویلیبل نہ ہوں تو اس کے لیے بھی میں انشاءاللہ بکس آپ کو کنسلٹ کروں گا. آپ میں کو کسی گائیڈنس کی ضرورت ہوئی تو ضرور مجھے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے کویشچن کریں، میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کروں گا. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. میں نے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں. تو کیونکہ میرے چینل پہ میں NTS، PSC اور مختلف پوسٹیں جو ہیں وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن ہو گیا، آپ کا FPSC ہو گیا، CSS ہو گیا، اس کے علاوہ آپ کے یہاں پر SSTs اور قاری جو ہے عربی ٹیچر، لیکچرر وغیرہ، تو ان سب کے لیے میں انٹری ٹیسٹ وغیرہ کے لیے بھی تیاری کرواتا ہوں. میری ویڈیوز ان سب کے لیے ہیلپ فل ہیں. تو ان ٹچ رہیں میرے چینل کے ساتھ. تھینک یو. اللہ حافظ.